اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 32 میں گفتگو ہے اور عنوان بحث ہمارا یہ ہے کہ انسانی اختیار اور قضاء و قدر۔ یہاں پہ ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ کے عدل کے متعلق چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اور عادل سے پہلے جو اس کی صفت ہم نے بیان کی کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وہ کوئی بھی فعل ایسا انجام نہیں دیتا کہ جو حکمت سے خالی ہو، اگرچہ ہمیں اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کے اندر کون سی حکمت پوشیدہ ہے، مگر یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری گفتگو اللہ کے عدل کے متعلق چلی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی، اور جو بھی جس کا مناسب حق بنتا ہے وہ اسے عطا کر دیتی ہے۔ جو جس کے لیے سازگار ہے، جو جس کے لیے موزوں ہے، وہی اسے عطا کیا جاتا ہے کہ جس سے ہم عدل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب عدل کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت رکھتی ہے، اور تمام کائنات میں جو بھی افعال انجام پا رہے ہیں، جو بھی کام ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ درخت کا پتا اگر حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے حرکت کر رہا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان جو حرکت کر رہا ہے، انسان جو مختلف کام کر رہا ہے، کیا اس میں انسان کے پاس اختیار ہے، یا یہ جبری طور پہ اس سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی صفت عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کو اختیار دے، یعنی انسان اچھے یا برے فعل کے انجام دینے میں خود مختار ہو اور اپنے ارادے اور اختیار سے اس فعل کو انجام دے۔ کیونکہ اگر ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور ہم نظریہ جبر کے قائل ہوتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں اختیار نہیں رکھتا، بس اسے لگتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، لیکن حقیقت میں اس سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں، اگر اس طرح کی ہم سوچ رکھیں اور اس طرح کا عقیدہ رکھیں تو پھر اللہ کی جو صفت عدل ہے اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر جو انسان برے کام کر رہا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے تو نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے برا کام کروائے اور پھر اس کے اوپر اس کو سزا بھی دے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، یہ عدل و انصاف نہیں کہلاتا۔ تو لہٰذا انسانی اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کی بہترین دلیل ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو بدیہی ہے، انسان خود محسوس اسے کر سکتا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہوں۔ جب یہ بات واضح ہے تو اسی کے ساتھ ایک عقیدہ جڑتا ہے کہ جس عقیدے کو قضاء و قدر کا عقیدہ کہتے ہیں۔ قضاء و قدر کے عقیدے میں بعض اوقات کچھ لوگ نافہمی کی بنیاد پہ صحیح طرح سے اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی قضا ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک طرح کا یہ تصور بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی اچھے یا برے حالات ہوں گے، اسی طریقے سے ہمارا نیک بننا اور ہمارا برا انسان بننا وہ بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم ان جیسے حالات سے گزریں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یا اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم سعادت مند ہوں گے یا ہم بدبخت کہلائیں گے، تو پھر جو بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے، جو بھی اللہ کے علم ازلی میں ہے تو وہی ہو کر رہے گا۔ ہم جو بھی کر لیں ہم اس قضاء کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو بھی تقدیر ہے وہی ہوگا۔ اور یہ جملہ آپ اکثر اوقات سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو تقدیر اور قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، لیکن یہ عقیدہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ایک باطل عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی جو بحث ہے یہی صفت عدل میں ہوتی ہے کہ جب لکھا جا چکا ہے کہ انسان نے یہ غلط کام کرنا ہے تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا، پھر اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ جب یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ اس بندے نے برائی کرنی ہے، اس بندے نے برا کام کرنا ہے، تو جب اس نے برا کام کرنا ہے، برائی کا ارتکاب کرنا ہے، تو پھر اس کا اپنا اختیار کہاں گیا؟ اور اسی طریقے سے جب یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ انسان اسی
مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتا، تو پھر انسان کیوں اس کے لیے محنت کرے اور کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو؟ پھر یہ ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں، حکمت سے خالی ہو جاتی ہیں، اللہ کے عدل و انصاف کے اوپر سوال قائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مکتب تشیع کا اور مکتب اہل بیت جس سے ہم کہتے ہیں، اس کا یہ طور امتیاز رہا ہے کہ اس نے قضاء و قدر کا جو عقیدہ ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم یہی قضاء و قدر کے متعلق جو لوگوں کا ایک تصور ہے اور لوگوں کا ایک غلط عقیدہ ہے اس کے متعلق آپ کو بیان کریں گے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تحت دیکھیں گے کہ اصل عقیدہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ قضاء و قدر کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہاں پہ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قضاء و قدر الہی، یعنی قضاء و قدر الہی کا مفہوم، دو لفظ ہیں ہمارے پاس، قضاء اور قدر۔ سب سے پہلے لفظ قدر سے کیا مراد ہے؟ لفظ قدر سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی ساخت، حدود، مقدار اور نظام کی الہی منصوبہ بندی، یعنی منصوبہ بندی آپ کہہ دیں، یعنی ہر شے کی ماہیت اور حدود کا تعین، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں۔ یعنی اردو میں ہم اس کے لفظ مقدار بولتے ہیں کہ اس کی کتنی مقدار طے ہے، اس بندے کی کتنی عمر طے ہے کہ یہ کتنی مقدار تک جیے گا، کتنی مقدار تک زندہ رہ سکے گا، یا کائنات کا یہ نظام کب تک چلے گا، کس طرح سے اسے معین کیا گیا ہے، یا یہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کتنی حد تک ترقی کر سکے گا، کتنی حد تک نیک بن سکے گا، کتنا یہ کام برے کر سکے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں، کہ اس میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اور قضاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قضاء سے مراد اس منصوبہ بندی پر قطعی فیصلہ اور حکم نافذ کرنا ہے۔ قضاء یعنی جو ہم قاضی لفظ بولتے ہیں، کہ قاضی یعنی جو جج کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے کہ قاضی نے قضاوت کی، یعنی اس فیصلے کو سنا دیا اور نافذ کر دیا۔ تو قضاء کا مطلب کیا مطلب؟ کہ پہلے قدر آتی ہے یعنی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب آخری فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو اس فیصلہ لینے کو ہم عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قضاء کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کا حقیقت میں وجود میں آنا، اسے قضاء کہا جاتا ہے۔ تو بالفاظ دیگر یہاں پہ آپ اگر بالکل خلاصے کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو قدر کا مطلب کیا ہوگا؟ منصوبہ بندی، اور قضاء کا مطلب کیا ہوگا؟ اس منصوبے پر عمل میں آنا، یعنی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا اور اس کو نافذ کر دینا، یہ قضاء کہلائے گا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں قدر اور قضاء کا کیا مطلب بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ لفظ جو قدر ہے اس کا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کیا معنی بیان فرمایا ہے۔ الکافی کی یہ روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ القدر هو الہندسۃ من الطول والعرض والبقاء، کہ قدر جو ہے وہ ہندسہ ہے۔ ہندسہ یعنی انجینئرنگ آپ کہہ رہے ہیں، منصوبہ بندی کہہ لیں، کسی چیز کا نقشہ بنانا کہہ لیں، کہ قدر جو ہے وہ حقیقت میں کیا ایک نقشہ بندی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ ایک چیز کا طول، لمبائی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی عرض کو دیکھی جاتی ہے، اس کا جو بقا ہے کہ یہ کتنی حد تک یہ چیز باقی رہے گی اور کب یہ ایکسپائر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ساری چیزیں اسباب کے تحت طے کی جاتی ہیں، اسے قدر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام سے بھی یہی الفاظ ہمیں روایات میں ملتے ہیں کہ قدر کی یہ تفسیر آپ نے بیان فرمائی کہ الہندسۃ و وضع الحدود، کہ یہ کیا ہے؟ وہی منصوبہ بندی ہے اور حدود کو کیا ہے؟ رکھنا ہے، کسی چیز کی حد بندی کرنا کہ یہ کہاں تک جائے گی، کیسے ہوگی، اس کے پیچھے کیا ہم نے سسٹم بنایا ہے۔ تو وہ جو سسٹم بنانا ہے کہ یہ کب تک باقی رہے گی، کب یہ ختم ہو جائے گی، اسی سسٹم کو کیا کہا جاتا ہے؟ قدر کہا جاتا ہے۔ مقدار، تقدیر، یہی عربی زبان میں اسی عقیدے کا معنی ہے۔ اچھا، قضاء کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ عنوان دیا گیا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں قضاء کا کیا معنی ہے، اور کتاب میں ایک روایت کو یہاں پہ نقل کیا گیا امام علی رضا علیہ السلام سے۔ یہ روایت ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ القضاء هو الابرام و اقامۃ العین، کہ قضاء کا مطلب کیا ہے؟ ابرام ہے، یعنی ابرام آخری جو فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو نافذ جو کر دیا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ چیز یقینی طور پہ، قطعی طور پہ نافذ ہو چکی ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے۔
اقامت العین یعنی کسی عین کو قائم کر دینا، یعنی کسی چیز کو وجود عطا کر دینا کہ بس اب یہ چیز اوکے ہو گئی ہے اور یہی فیصلہ ہو چکا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قدر میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب بنائے ہوئے ہیں، اس چیز کی حدود بنائی ہوئی ہیں، اس کی ایک نقشہ بندی بنائی ہوئی ہے۔ اور قضا کیا مطلب ہے کہ جب یہ نقشہ بندی اور سبب پورا ہوگا تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ اب یہ کام ہو کر رہے گا۔ یعنی ہم اس کی یہ مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک تقدیر بنائی، تقدیر یعنی اسباب اور حد بندی اور نقشہ بندی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک انسان فرض کریں کہ تیز سپیڈ سے گاڑی چلائے گا اور اس میں وہ توجہ نہیں دے گا اور اس سے اس طرح کی اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کی گاڑی الٹ جائے گی، اور گاڑی الٹنے کی وجہ سے اگر اس کا سر فلاں جگہ پہ لگتا ہے تو وہ سر پھٹ جائے گا، اور پھٹنے کے نتیجے میں آخری قضا کیا آئے گی کہ وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب یہ پوری تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے تیز رفتار گاڑی چلائے گا اور یوں یہ سبب بنے گا اور اس سبب کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو کچھ قدر میں کیا ہوتا ہے کہ اسباب کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا، یہ بندہ جو موت کے منہ میں چلا گیا، یا یہ بندہ بیمار ہو گیا، یا اس علاقے میں جو یہ آفت آ گئی، اس کے پیچھے کیا کیا اسباب تھے، اس تقدیر کا، اس قدر کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو نیچر کے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر بنائی ہوئی ہے اس کا ہمیں علم ہے۔ اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان اسباب کا علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے احتیاط سے گاڑی چلائی، تیز رفتاری کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اپنی توجہ کو ہٹایا، لیکن جو اگلا بندہ ہے اس نے جو ہے وہ اس کی گاڑی کے اندر اپنی گاڑی کو مار دیا کیونکہ وہ تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی۔ انسان کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے وہ میں روڈ پہ نکلوں گا اور کون سا جو ٹرک ہے اور کون سی جو گاڑی ہے وہ میری گاڑی کے ساتھ ٹکرائے گی اور میری موت واقع ہو جائے گی، اس کا انسان کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو قدر ہے یہ اللہ کے ہاں ہوتی ہے، یعنی اللہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی موت کے یہ اسباب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ اس سوال کی طرف پڑھیں کہ جب یہ بات اللہ کے ہاں طے ہے کہ اس چیز کے یہ اسباب ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا، تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر یہ تو انسانی قسمت ہو گئی۔ جب یہ انسانی قسمت ہے تو کیا انسان اپنی قسمت کو پھر تبدیل نہیں کر سکتا؟ بس جو طے ہو چکا ہے وہی ہوگا۔ تو کتاب کے اندر یہ عنوان باندھا گیا کہ جس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو قسمت میں طے ہو چکا ہے بس وہی ہو کر رہے گا، جو قضاء و قدر ہے وہ آ کر رہے گی، ہم اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو رد کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ قضاء و قدر کی دو اقسام ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ہر ایک قسم کو الگ الگ سے دیکھنا پڑے گا۔ تو قضاء و قدر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اصلاً وہاں پہ انسان کے اختیار کا سوال ہی نہیں بنتا۔ جیسے اس کی کیا مثال ہے کہ انسان کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، اور کس قوم میں پیدا ہوگا، کون سی نسل سے ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کا وقت ولادت کیا ہوگا، اس کی جنس کیا ہوگی۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا، کہ میں اپنی ولادت سے قبل اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کس قبیلے میں پیدا ہوں گا، میرا کس طرح کا جسم ہوگا، نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کی اس کو کہتے ہیں ابتدائی تقدیر ہوتی ہے۔ ابتدائی تقدیر کا حصہ ہے کہ جس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ فلاں انسان کو فلاں جگہ پہ پیدا کرنا ہے اور ان حالات میں اسے جو ہے وہ وجود عطا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے کہ آخر انسان کو فلاں خاندان میں کیوں پیدا کیا گیا، فلاں جگہ بھی کیوں نہیں پیدا کیا گیا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا علم ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں علم بھی ہوتا ہے لیکن اکثر صورتحال کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی
میری ولادت سے قبل میرے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کہاں پہ پیدا ہوں، کیسے پیدا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے سال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت قرار دی، دیکھنے والی آنکھیں قرار دیں، تمہارے لیے دل قرار دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو ساری چیز ہیں جو اللہ نے ہمیں مختلف قسم کے آلات عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ وہ اللہ کی تقدیر ہے کہ جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جہاں پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی کسی انسان کا کوئی اختیار اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ پیدا نہ کرے، مجھے دنیا میں نہ بھیجے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ کیا میرے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ میں اپنی پیدائش کا انکار کر دوں کہ میری ولادت ہی نہ ہو سکے، تو ہم کہیں گے یہ بات واضح سی ہے کہ یہاں پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ دوسری قسم کون سی ہے کہ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا جب وجود آ جاتا ہے، تو اس کے بعد کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ اس کے بعد کی جو ساری زندگی ہے اس کو کیسے انسان نے بنانا ہے، اپنے جو ہے وہ حالات کو اس نے کیسے لے کر چلنا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قدر بنایا ہے، یعنی اسباب کا ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کے اسباب بنا دیے ہیں، وہ نیچر کے اسباب ہیں۔ نیچر سے ہٹ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک چیز کے ہونے کو دوسری چیز کے ہونے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جسے عربی زبان میں نظام الاسباب والمسببات کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے، ہر اثر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ نظام چل رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ چیزوں کو بغیر اسباب کے جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب قرار دیا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ فجعل لکل شیء سببا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب مقرر فرمایا، اور ہر سبب کے لیے ایک تفصیل، ہر تفصیل کے لیے ایک علم، ہر علم کے لیے ناطق دروازہ مقرر کیا ہے۔ جس نے پہچانا وہی پہچان پایا، اور جو نہ پہچان سکا وہ محروم رہا۔ وہ ناطق دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی خاطر، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اور جو بعد کی دنیا وہاں پر بھی اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے، تو اس کے اسباب کا علم محمد وآل محمد کے دروازے سے ملے گا۔ محمد وآل محمد کے دروازے پہ ہم جائیں گے تو وہ ہمیں بتلائیں گے کہ ان کاموں کو آپ اختیار کریں گے تو اس طرح سے آپ کی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔ تو یہ سارے اسباب انسان کے اختیار میں رکھے، انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو دنیا کے نقصان سے بھی بچائے اور آخرت کے نقصان سے بھی بچائے۔ اور امیر المومنین اسلام نے بھی ہمیں قضاء و قدر کے متعلق یہی تعلیم دی اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام عدل من عند حائط مائل الی حائط آخر۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو کتاب توحید میں نقل فرمایا کہ جس میں امیر المومنین اسلام ایک دیوار کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ دیوار جھکنے لگتی ہے، یعنی گرنے کے قریب ہوتی ہے، تو امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دیوار گر جاتی ہے اور اس طرح امام علیہ السلام کی جان بچ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کسی نے امام علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اور اس کا سوال یہ بتلاتا ہے کہ اسے قضاء و قدر کا صحیح معنی معلوم نہیں تھا۔ اس نے کیا سوال رکھا کہ یا امیر المؤمنین اتفر من قضاء اللہ، کہ کیا آپ اللہ کی قضاء یعنی اللہ کے آپ فیصلے سے فرار کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ بچ جائیں گے تو آپ دیوار کے نیچے بیٹھے رہتے تو پھر بھی بچ جاتے، تو کیا آپ اللہ کے فیصلے سے فرار کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ فقال افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ عز وجل، کہ میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف فرار کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے، اور میرے زندہ رہنے کے اسباب میں سے سبب کیا ہے کہ میں اس دیوار سے ہٹ جاؤں اور اپنے آپ کو بچاؤں، کیونکہ جو میرا جسم ہے، یعنی کسی بھی انسان کا جسم لے لیں، وہ کوئی لوہے کا جسم نہیں ہے کہ دیوار اس کے اوپر گرے گی اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، اس کے اندر گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، جس کو پتھر اور جو بڑے اینٹیں ہیں وہ اس کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔
تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں. اللہ نے فیصلے جو کیے ہوتے ہیں اس کے پیچھے قدر ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اللہ نے میری موت کا فیصلہ یوں کر رکھا ہے کہ اگر میں دیوار کے نیچے بیٹھا جاؤں اور یہ پتھر میرے سر پہ لگیں گریں تو میری موت یہاں پہ واقع ہو جائے کہ یہ قدر و قضا ہو گئی. میں اس قدر و قضا کو چھوڑ کر دوسری قدر و قضا کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں پہ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میری جان بچ جائے گی اگر میں اپنے سر کو، اپنے جسم کو ایسے پتھروں سے بچا کے الگ کر لیتا ہوں. تو مولا امیر المومنین نے اس کے سامنے واضح کیا کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں بس وہ ہو کر رہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک قدر ہے، اسباب کا ایک نظام ہے کہ ان اسباب کو ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں ایک تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہے کہ ایک سوال کرنے والا شامی ہے کہ سألہ اکان مسیرنا الی الشام بقضاء من اللہ وقدر، کہ جب اس نے امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ہمارا جو شام کی طرف جانا ہے کیا یہ اللہ کی قضاء اور قدر کے ذریعے سے ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ جو ہم شام جا رہے ہیں اور پھر شام جائیں گے، وہاں سے حاکم شام سے لڑیں گے، حکومت شام ہمارے ہاتھ آتی ہے نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ یہ کیا اللہ کی قضاء و قدر ہے کہ جو طے ہو چکا ہے وہی ہونا ہے. تو امام علیہ السلام نے ایک طویل کلام کے بعد کچھ ارشاد فرمایا. اس میں یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قضاء و قدر کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو طے ہو چکا ہے وہی ہو کر رہنا ہے اور ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. امام نے فرمایا وہی حقا، یعنی امام نے مذمت کی کہ لعلک ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، کہ شاید تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قضاء اور قدر لازم ہو چکی ہے اور حتمی ہو چکی ہوتی ہے. اگر اس طریقے سے ہو کہ قضاء اور قدر حتمی اور لازم ہو چکی ہو تو پھر امام نے کیا فرمایا، لبطل الثواب والعقاب، پھر اللہ کی طرف سے ثواب اور عقاب کا کوئی معنی بنتے نہیں ہے. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں میں ثواب دوں گا، یہ کام نہیں کرو گے تو میں عقاب دوں گا، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، کیونکہ جو انسان کے لیے طے ہو چکا ہے وہ حتمی طور پہ ہو کر رہنا ہے، پھر انسان کے اختیار کہاں پہ گیا. پھر امام نے کیا فرمایا کہ وعدہ اور وعید تو بے معنی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نے جو وعدہ کیے ہوئے جو ڈرایا ہے لوگوں کو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دے کر احکام دیے ہیں اور انہیں بری چیزوں سے روکا ہے تاکہ وہ محتاط رہیں. اس نے آسان ذمہ داریاں لگائی ہیں، سخت یا ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالے. تھوڑی سی نیکی پر بھی بہت بڑا انعام ہے، نہ اس کی نافرمانی اس طرح ہوتی ہے کہ اس پر کوئی غالب آ جائے، نہ اس کی اطاعت جبر و اکراہ کے تحت کی جاتی ہے. اس نے انبیاء کو بیجنا کھیل تماشا نہیں بنایا اور نہ ہی اپنی کتابیں بے مقصد نازل کیں، اور نہ ہی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ عبث اور بیکار خلق فرمایا. یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جو کفر اختیار کرتے ہیں، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں دوزخ کی آگ سے. یہ امام علیہ السلام نے آخر پہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ کفر ہے. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ قضاء و قدر حتمی اور لازم ہو چکی ہے اور جو کچھ بھی انسان کرنے جا رہا ہے وہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے طے کر رکھا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ پھر انبیاء کیوں بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وعدے اور وعیدیں کیوں کی کہ یہ کام کرو تو نیکی تمہیں ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں عقاب ملے گا. یعنی انبیاء کے بھیجنا فضول ہو گیا، زمین و آسمان کا پیدا کرنا فضول ہو گیا، سب کچھ باطل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے سارے کام فضول کیے ہیں، عبث کیے ہیں؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ بہت بڑا کفر ہے. تو امام علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ قضاء و قدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی اور حتمی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں اور انسان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوتا. تو بس آج کے درس کا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار عطا کر رکھا ہے، اور جو قضاء و قدر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اسباب مقرر کی ہیں اور ان اسباب کے تحت اللہ کے فیصلے ہیں، اور ان اسباب کا جو اختیار ہے وہ انسان کے لیے قرار دیا ہے کہ انسان ان اسباب میں سے جس بھی سبب کو اختیار کرنا چاہے اسی کے مطابق اللہ کی قضا نافذ ہوتی ہے اس کے اوپر. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ان اسباب کو اختیار کرنے میں مجبور ہو کہ اس نے شام کی طرف سفر کرنا ہے تو وہ سفر کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی قسمت کو اچھا بنائے یا اپنی قسمت کو برا بنائے. یہ قسمت میں لکھی ہوئی زبردستی والی چیزیں نہیں ہوتی کہ انسان کو اس کے اوپر کوئی اختیار ہی نہ چلے. انسان کے کائنات میں جب وجود آ گیا، اس کی خلقت ہوگی، تو اس کے بعد پوری زندگی اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ تقدیر کو، یعنی
اسباب کو اختیار کرے، اچھے اسباب کو اختیار کرنے کے ذریعے سے جو اللہ کی بہترین قضا ہے اس کا مستحق بن جائے، اور اس کے جو اچھے فیصلے ہیں اسی کے ذریعے سے یہ انسان کمال کو حاصل کر لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔